أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جہاد کا بیان تھا کہ اللہ نے جہاد کو کیوں فرض قرار دیا ہے لوگوں کے اوپر، مقصد کو بیان کر دیا تاکہ تمہاری عبادت گاہیں جو ہیں یہ محفوظ ہو جائیں. الذین وہ لوگ ان مکناہم اگر انہیں ٹھکانہ دیا جائے، غلبہ دیا جائے، فی الارض زمین کے اندر. کون لوگ ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، مومنوں کی صفات ہے. فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی حکومت آ جائے، انہیں غلبہ دیا جائے زمین کے اندر، تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں. خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو بھی نماز کے اوپر لگا دیتے ہیں. اسلامی شریعت کا جب نفاذ ہوگا کسی ملک کے اوپر تو پہلا کام جو انہوں نے کرنا ہے وہ یہ کہ نماز کی پابندی کے اوپر لوگوں کو لانا ہے. وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے. زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں، مومنوں کی صفات ہے، صحابہ کی صفات ہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ اور روکتے ہیں برے کام سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں آیت اتری ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ سے ہمیں نکال دیا گیا، مدینہ ہجرت کر کے آئے، پھر اللہ نے ایک وقت ہمارے اوپر ایسا بھیجا، فتح ہمیں ملی، ہمارا اقتدار آیا تو ہم یہ کام کیا کرتے تھے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. جتنے بھی کام ہیں چاہے وہ برے ہیں یا اچھے ہیں، وہ لوٹتے کس کی طرف ہیں؟ اللہ کی طرف ہیں. اللہ قیامت والے دن ان سارے کے سارے کاموں کا بدلہ دیں گے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اے محمد رسول اللہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ صبر کیجیے. آپ کو پہلی مرتبہ سزا نہیں رہے. آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں سب رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، سب رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، سب رسولوں کو برا بھلا کہا گیا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں، آپ صبر کیجیے. فقد کذبت پختہ بات ہے کہ جھٹلایا لهم ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کو، وعاد اور قوم عاد نے اپنے پیغمبر کو، وثمود اور قوم ثمود نے، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کو، وقوم لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا. واصحاب مدین اور مدین والوں نے جھٹلایا. کسے جھٹلایا؟ شعیب علیہ السلام کو. وَكُذِّبَ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ اللہ فرماتے ہیں پس میں اللہ ڈھیل دیتا ہوں لِلْكَافِرِينَ کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں انہیں پکڑتا ہوں. یہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. میری قدرت ہے کہ میں ایک ہی وقت سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں، لیکن میں ڈھیل دیتا ہوں، تھوڑی تھوڑی جھلک دکھلاتا رہتا ہوں، لیکن ایک ہی وقت آئے گا ثم اخذتهم پھر میں پکڑ لوں گا انہیں. فکیف کان نکیر پس کیسا ہے ہمارا پکڑنا. اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کیسے پکڑتے ہیں. کیسے پکڑتے ہیں؟ فکأین کتنی ہی زیادہ، من قریۃ بستیوں میں سے بستیاں ہم نے، اہلکناہا ہلاک کی، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، تباہ برباد کر دی. وہی ظالمۃ حال یہ کہ وہ ظالم ظلم کرنے والے. یاد رکھیں اللہ کبھی بھی کسی کو بے قصور عذاب نہیں دیتا. جب بھی اللہ عذاب دیتے ہیں تو قوم یا امت کے اندر
جب فساد زیادہ ہو جائے تب اللہ عذاب دیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں یہ بھی ویسے ہی نہیں چل رہے۔ آج امت نے کون سا گناہ چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ ان کی پکڑ نہ کرے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی اگر دعائیں نہ ہوتی تو آسمان سے پتھر بھی برس سکتے تھے۔ خاویتن، کیسے ہم نے تباہ و برباد کی؟ فَيَّ خَاوِيَةٌ، پس وہ گری پڑی تھی، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں کے اوپر، یعنی ان کے مکان ایسے گرے تھے کہ سب سے نیچے آ کر چھت لگتا تھا، اس کے اوپر دیواریں آ کر گرتی تھی، ایسا ملیا میٹ ہم نے انہیں کر دیا۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور ان کے کنویں جو تھے وہ ویران پڑے ہوئے تھے۔ یہی کنویں تھے کہ ان کے اوپر لوگ ایک وقت میں پانی پلانے پر جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آج جاؤ ان کنووں کے اوپر، نہ تمہیں کوئی قطار نظر آئے گی نہ کوئی لائن نظر آئے گی، یہ ویران خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے کہ انسان بسا اوقات جائیداد کے لیے دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بھائی ایک جیل چلا جاتا ہے، دوسرا مر جاتا ہے، زمین ادھر کی ادھر پڑی رہتی ہے، ویران پڑی رہتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا وقصر مشید، اور ان کے جو بڑے بڑے محلات ہیں آج وہ بھی برباد اور تباہ ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر رہنے والا کوئی نہیں۔